الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج سوچا کافی عرصہ ہو گیا ہے، کافی ٹائم ہو گیا ہے کہ آپ کے کمنٹس کے جواب جو ہے نا وہ ہم نے نہیں دیے، تو چونکہ وہ آپ کی ویڈیوز کے نیچے جو کمنٹس آئے ہوتے ہیں وہ ہر کمنٹ کو وہاں سے جواب دینا ذرا مجھے مشکل محسوس ہو رہا تھا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے ایک پراپر جو ہے نا وہ ویڈیو بنا دینی چاہیے۔ سب سے پہلا جو ہمارے پاس ایک دن پہلے کا جو ایک کمنٹ ہے ہماری ایک ویڈیو کے نیچے، جو لائیو رقیہ ہم نے کیا تھا، وہ یہ تھا کہ علی بھائی رقیہ سنا نہیں جا رہا، اتنی خوفناک چیخیں ہیں، لیکن تھوڑا سا ہی سنا سر بھاری ہونے لگ گیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ رقیہ یعنی قرآن کریم کو آپ دو طرح سے سنتے ہیں۔ ایک، گھر کے اندر آپ اس نیت اور اس ارادے کے ساتھ سنتے ہیں کہ گھر کے اندر اللہ تعالیٰ برکت پیدا کرے اور ہمیں اجر و ثواب ملے، اور دوسرا آپ اس کو سنتے ہیں کہ آپ کے گھر میں یعنی جو جناتی مسائل ہیں یا بیماریاں ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے آپ کو خلاصی کرے اور ان سے آپ کی جان چھوٹ جائے۔ تو جب آپ اس نیت کے ساتھ سنیں گے تو یقیناً وہ علامات جو ہے وہ آپ کی جسم کے اوپر ظاہر ہوں گی، آپ کے دماغ کے اوپر ظاہر ہوں گی، جن کی بنیاد پہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ یا تو آپ حسد کا شکار ہیں، یا نظر بد کا شکار ہیں، یا پھر آخر میں آپ جادو کا شکار ہیں۔ اور رہی بات یہ خوفناک چیخوں والی، تو جو ہمارا لائیو رقیہ کا سیشن ہوتا ہے، ظاہری بات ہے کہ بے شمار یہاں پہ ہمارے پاس مریض ہوتے ہیں، تو ان کی جو جب ان کے اوپر رقیہ کیا جاتا ہے، تلاوت کی جاتی ہے، تو وہ اس میں جو ہے نا وہ کافی چیزیں مطلب واضح ہوتی ہیں، اور وہ چیخیں آبویس ہیں، وہ ہونی ہیں۔ دوسرا جو ہے نا وہ دعائے حزب البحر کی شرعی حیثیت کے اوپر میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی، تو اس کے اوپر بہت سارے لوگوں نے کرٹیسائز کیا، اور ہر دفعہ جو ہے نا وہ لوگ نئے سے نئے ان کے اوپر کمنٹس آتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ بڑا انہوں نے وہ لکھا ہے کہ جو بھائی جس شکل میں دین کے نزدیک ہو رہا ہے، دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ دین میرا اور آپ کا من گھڑت دین نہیں ہے، بلکہ دین وہ ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے۔ اس پہ یہ کہا جائے کہ جس شکل میں وہ دین کے نزدیک ہو رہا ہے، مثال کے طور پہ وہ کسی درخت کے اندر کوئی ایسی عمل، کوئی ایسی چیز دیکھ لیتا ہے کہ جس کو وہ معجزہ مان لیتا ہے، حالانکہ وہ معجزہ جو ہے نا وہ انسانی اس کا یعنی وہ معجزہ ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ شیطان کا کوئی اگر ایسا عمل اس کو دیکھ کے وہ کہتا ہے کہ ہاں جی میں اللہ کے نزدیک ہو گیا ہوں، تو یہی کام جو ہے نا وہ اہل یہود اور نصارہ نے بہت سارے کیے کہ شیطان جو ہے نا وہ ان کی چیزوں، ان کی زندگی کے اندر عمل دخل ایسے دیتا تھا کہ ان کو وسوسے میں مبتلا کرتا تھا، اور پھر اس کے بعد ان کو پہلے اللہ کے نزدیک کرتا تھا، پھر وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو شرک کے راستے ہیں وہ ان کو کھولنے میں وہ یعنی وہ راستے آسان کرتا تھا۔ تو اس لیے قرآن و سنت کا جو ماخذ ہے، جو جس سے ہم نے اخذ کرنا ہے، اللہ کے دین کو جس سے اخذ کرنا ہے، وہ قرآن و سنت ہے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ کار ہے۔ تو ہمارے پاس ایک اور کمنٹ ہے کہ مولانا صاحب کہاں ہوتے ہیں، علاج کروانا ہے، میں بھی بہت ٹھگ بابوں کے پاس گیا، ٹھیک نہیں ہوا، بیمار ہوتا جا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ میرے بھائی آپ کو صحت کاملہ دے۔ اس میں جو آپ نے لکھا ہے کہ پہلا آپ کا سوال ہے کہ آپ کہاں ہوتے ہیں، ہم جی ہفتہ اتوار، جب تک میں پاکستان میں موجود رہوں تب تک میں ہفتہ اور اتوار ہمارا یہاں پہ ڈے ہے، باقاعدہ یہ 2 دن ہے، اور اس میں لوگ جو ہیں وہ آنے سے پہلے ہمارے ساتھ رابطہ کرتے ہیں، اور ہفتے والے دن ہمارا جو نمبر ہے وہ میں یہاں پہ مینشن کر دوں گا، اس نمبر پہ آپ رابطہ کر کے تو آپ یہاں پہ تشریف لا سکتے ہیں۔ پہلے اپنا ٹائم جو ہے نا وہ لیں گے، پھر اس کے بعد آپ یہاں پہ آ جائیں گے انشاءاللہ۔ اور دوسرا آپ نے لکھا ہے کہ علاج کروانا ہے، میں بہت ٹھگ بابوں کے پاس گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایسے لوگوں کے پاس ضرور گئے ہیں جو قرآن و سنت کے مطابق جو ہے وہ علاج نہیں کرتے، اور تعویذ دھاگوں سے علاج کرتے ہیں، اور گنڈوں سے علاج کرتے ہیں، اور قرآن و سنت کے منافی جو ہے نا ان کا عمل ہوتا ہے، تو اس میں ان کے لیے ان کے پاس جانا یقیناً اپنے ایمان کو بیچنے کے مترادف ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ آپ کو اس چیز کا جو ہے نا وہ توفیق دے کہ قرآن و سنت کے مطابق علاج کو اس کا پہلے فہم حاصل کرے کہ وہ ہوتا کیا ہے، پھر اس کے مطابق اگر آپ علاج کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی پچھلے دنوں،
جو ہمارا لائیو سیشن تھا اس میں ایک بھائی نے لکھا ہے جی اقرار الحسن کو بہت سے آپریشنوں کی بڑی ضرورت ہے، بہت شدید ضرورت ہے. تو خیر میں نے تو ذاتی طور پہ کوئی جواب نہیں دیا. ہمارے ایک ویور نے نیچے جواب دیا کہ قرآن دم کے خلاف بھی آپریشن کی ضرورت ہے، یعنی ان کا سوالیہ انداز ہے. اللہ تمہارے پیاروں پر بھی شیاطین مسلط کرے. سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو ہمیں جواب نہیں دینا چاہیے. اگر ہمارا جو عمل ہے وہ قرآن و سنت کی مطابقت رکھتا ہے تو اللہ کے فضل سے ہمارا کام بولے گا، ہمارا عمل بولے گا. یہ نہیں ہے کہ بھی ہم صفائیاں دیتے پھریں لوگوں کو. اور پھر آپ نے لکھا ہے جی پھر تم اس کا علاج اقرار الحسن اور ماہر نفسیات سے کرواؤ. دیکھیں اقرار الحسن خود ذاتی طور پہ بھی میں نہیں سمجھتا کہ کوئی عالم دین ہے، لیکن اس نے جو ایک سٹینڈ لیا ہے اس کام یا اس شخص کے خلاف، اس شخص کا تو اس کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس نے اس عمل کے خلاف ایک سٹینڈ لیا. اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ قرآن و سنت کے مخالفت میں بہت سارے لوگ اپنے آپ کو جو ہے نا وہ پیر بابا فقیر فلاں 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 وہ اپنے آپ کو ثابت کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. میں کل ایک جگہ پہ بیٹھا ہوا تھا تو میں نے وہاں پہ یہ بات کی کہ اگر ہم یعنی یہی کام جو پیر بابے فقیر وغیرہ جو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم یہاں پہ اپنے گلے میں جو ہے نا وہ منکے ڈال کے اور خوبصورت دستار پہن کے اور خوبصورت لباس پہن کے ہم بیٹھ جائیں اور ہم بھی اپنے آپ کو پیر جو ہے نا وہ ثابت کہلوانا شروع کر دیں، تو نعوذ باللہ ہمیں اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ایسے عمل سے محفوظ رکھے. ہمارا جو کام ہے وہ قرآن و سنت کی مطابقت کے ساتھ ہے. اس میں اگر مخالفت میں کوئی چیز ہمارے سامنے آئے گی تو ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. اور ایک بھائی نے جو ہے نا وہ لکھا ہے، اس کے نیچے جواب دیا ہے کہ چمچ ہمیشہ کھانے کے بعد بیکار ہو جاتے ہیں، اگر کوئی درست رستے پر ہے تو اس کو خائف ہونے کی بھلا کیا ضرورت ہے. تو بالکل صحیح بات ہے، آپ نے بالکل صحیح بات کی ہے. نیہا چودھری نے لکھا ہے غالباً کہ ہمیں اس معاملے میں ہم نے تو کئی دفعہ جو ہے نا وہ ان کو کہا ہے کہ آپ آ کے بلکہ اس کام کو، اس عمل کو آپ پروموٹ کریں، قرآن و سنت کے علاج کو پروموٹ کریں، لوگ خود علاج کی طرف آئیں یا خود علاج کریں اپنے گھروں میں. میں جب شروع میں اس فیلڈ میں آیا تھا تو میرا یہ آج بھی جو ہے نا وہ ہمارا یہ انشاءاللہ میرا ہمیشہ سے یہ ارادہ ہے اور رہے گا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہر گھر کے اندر ایک راقی ہو، ایک بھلے وہ مختصر رقیہ جانتا ہو لیکن اپنے گھر کے معاملات کو کم از کم وہ خود دیکھ سکے. تو اس کے لیے انشاءاللہ میں یہاں پہ ایک اناؤنسمنٹ بھی کر دوں کہ ہم انشاءاللہ رمضان کے بعد ایک مہینے کا ایک کورس جو ہے نا وہ لانچ کر رہے ہیں. اور اس کورس کو جس نے مکمل کرنا ہے وہ آن لائن کورس ہوگا، اور وہ کورس میں شامل ہونے کے لیے آپ کا ضروری ہے، وہ شرائط ہے کہ آپ کا حافظ قرآن ہونا ضروری ہے، اور آپ کا علوم الحدیث، علوم التفسیر یا علوم اصول الحدیث یا یعنی تفسیر اور حدیث کو سمجھنے کے لیے آپ کا جو ہے نا وہ آپ کا علم با علم ہونا آپ کا ضروری ہے. تو وہ اس کے اوپر میں انشاءاللہ ایک تفصیلی ویڈیو بناؤں گا تاکہ آپ اس کو دیکھیں. اور آخر میں ملک عابد ڈیلی ولاگز نے لکھا ہے جی اقرار الحسن کو ہم نے کئی بار دعوت دی ہے. ملک عابد صاحب ہمارے پاس یہاں پہ ہوتے ہیں، تو انہوں نے لکھا ہے کہ وہ آتے نہیں ہیں، آپ لوگ بھیج دیں تو آپ کی مہربانی ہوگی. تو بالکل ہم نے تو پہلے بھی کئی دفعہ کہا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. اچھا جی آخر میں ایک لکھا ہے کہ جب کوئی دھمکی ہمیں زبان استعمال کرے گا دین کے خلاف یا دینداروں کے خلاف تو قدرتی بات ہے کہ اس کو سخت الفاظ میں جواب دیں گے. اقرار الحسن کو خدا نہیں لگا ہوا جو یہاں آ کے تماشا کرے گا، بدتمیزی کرے گا اور ہم خاموش رہیں گے. بالکل جو قرآن و سنت کا فہم رکھنے والا شخص ہے وہ ہمارے اس کام کو کبھی بھی کریٹیسائز نہیں کرے گا، اس کے اوپر کبھی تنقید نہیں کرے گا. ہاں وہ ضرور تنقید کرے گا جس کا تعویذ دھاگا یا شف جو ہے نا وہ اس کے بکنے میں پرابلم ہو. تو ہم عقیدے اللہ کے فضل سے عقیدوں کی اصلاح کرنے والے یا عقیدوں کو ان کی حفاظت کرنے کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ڈیوٹی لگائی ہے، نہ کہ ہم یہ کہیں کہ جی لوگ جو ہے نا وہ ہم عقیدوں کو ٹھگنے والے نہیں ہیں، عقیدوں کی اللہ کے حکم سے عقیدوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. باقی اللہ تعالیٰ بھی ہمارے عقیدوں کی حفاظت فرمائے انشاءاللہ. اچھا جی ایک آخری سوال یہ ہے کہ جو مریض شیزوفرینیا کا شکار ہو ان کا علاج بتا دیں پلیز. تو اس کا علاج یہ ہے کہ سورۃ القدر، سورۃ الفاتحہ، آیت الکرسی اور آخری چاروں قل، یہ روٹین میں وہ شخص پانی پہ دم کرے اور وہ پانی پیے، اور اس کے ساتھ کلونجی اور پودینہ، اور اس کے ساتھ جو
کیا بولتے ہیں اسے، کمون، یعنی کلونجی، پودینہ اور سونف، اس کا جو قہوہ بنا کے وہ استعمال کرے۔ آخر میں ایک بھائی نے لکھا تھا کہ اب دیکھیں لوگوں کی عقل دیکھیں کہ سبحان اللہ کہاں پہ لوگ جو ہے نا وہ بات کو لے جاتے ہیں کہ اینک آنکھ پہ لگانا کس کی سنت ہے؟ بھائی اللہ تعالیٰ نے اللہ نے ایک علم دیا، اول تو اس کے اوپر بحث بنتی نہیں ہے، اور آخر میں اس بندے نے لکھا کہ مچھر وہابی، جو شخص قرآن و سنت کی بات کرے گا اس کو اب وہابی کہہ کے ٹال دیں گے، ختم کر دیں گے بات کو۔ کیا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرنے کو اگر آپ وہابیت سمجھتے ہیں تو پھر ہم وہابی ہیں، اگر آپ اسی کو سنی سمجھتے ہیں تو ہم سنی ہیں، اگر آپ اسی کو کوئی اور فرقے کے ساتھ آپ اس کو جوڑنے کی کوشش کرتے ہو تو ہم وہ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل میرے اور آپ کے لیے حرف آخر ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دیجیے، آپ اسی طرح کمنٹ کرتے رہا کریں، آپ کو انشاءاللہ جوابات دیتے رہیں گے۔ اگر آپ کی نظر میں کوئی اور جادو، حسد اور نظر سے ریلیٹڈ کوئی سوال ہے تو آپ نیچے جو ہے نا وہ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، ہم انشاءاللہ ان کو پوائنٹ آؤٹ کر کے انہی کے اوپر جو ہے نا وہ گفتگو کریں گے۔ باقی آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو بھی دبائیں، اور میری اس سے ریلیٹڈ جو میں ویڈیوز پہلے بنا چکا ہوں آپ ان کو بھی دیکھا کریں۔ ہم الحمدللہ آلموسٹ اپنا جو چیزیں ہیں وہ کافی حد تک مکمل کر چکے ہیں۔ ہاں جو چیز نئی ہمارے پاس ایڈ ہوتی ہے ہم اس کے اوپر ضرور گفتگو کریں گے۔ ابھی ہم پاکستان میں ہی موجود ہیں فی الحال، تو انشاءاللہ باذن اللہ جب تک یہاں موجود ہیں آپ جو ہے نا وہ جمعے والے دن رابطہ کر کے ہفتہ اور اتوار کا جو ٹائم ہے وہ آپ جمعے والے دن لے سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔